اکثر و بیشتر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کون سی سنگت، صحبت اور مجلس اختیار کی جائے کہ جس سنگت اور صحبت اور مجلس کے اختیار کرنے سے دین دنیا کی بھلائی ہو، اللہ جل جلالہ اور اس کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، قربت اور رضا ملے۔ اس حوالے سے اگر قرآن مجید اور احادیث طیبات اور سیرت انبیاء اور اولیاء کا بنظر غائب مطالعہ کیا جائے تو جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، ایسے بندے کی مجلس اور صحبت اور سنگت ہرگز اختیار نہ کی جائے کہ جس بندے کی صحبت میں صرف اور صرف سننے میں گالی گلوچ ملے، لعن طعن ملے، برا بھلا کہا جائے، تو ایسی مجلس ہرگز اختیار نہ کی جائے۔ اور وہ مجلس جس میں سننے کو صرف اور صرف غیبت، چغلی اور دوسروں کی عیب کشائی، دوسروں پہ بہتان تراشنا اور فضول گوئی اور لغو باتیں اور صرف دنیا کا طمع، دنیا کی حرص، دنیا کا لالچ اور حب دنیا ملے، ایسی مجلس ہرگز اختیار نہ کی جائے۔ کیونکہ اگر ایسی مجلس اختیار کی جائے جس میں غیبت کی کثرت ہو، چغلی ہو، گالی گلوچ ہو، لعن طعن ہو، دوسروں کے عیوب پہ نظر اور جس میں بری باتیں کی جائیں، ایسی مجلس اگر انسان اختیار کرے گا تو ایسی مجلسوں سے دلوں کی سخاوت ہوتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، دلوں سے حلاوت ایمان چھن جاتی ہے، دلوں سے ایمان کا نور یہ سلب ہو جاتا ہے۔ ایسی مجلس کی اختیار کرنے سے انسان اللہ جل جلالہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے احکام سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو پھر کون سی مجلس اختیار کی جائے، کیسی صحبت ہونی چاہیے، کیسی سنگت ہونی چاہیے؟ قرآن حدیث اور سیرت انبیاء اور سیرت صلحاء کا یہ خلاصہ ہے۔ ایسی سنگت اور صحبت اختیار کریں کہ جس کے بیٹھنے میں آپ کو اللہ جل جلالہ کا اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کا قرب ملے، جس میں اللہ جل جلالہ کے احکام کی پاسداری کی جائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کی جائے، حدود اللہ کی پامالی نہ کی جائے، اور ایسی مجلس اختیار کی جائے جس مجلس کے اختیار کرنے سے اللہ جل جلالہ کی یاد آئے، اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت، اطاعت کا جذبہ بیدار ہو جائے، علم و حکمت کی باتیں ملے، نصیحت ملے، تربیت ملے، اور ایسی باتیں سننے کو ملیں کہ جن باتوں کو سن کے انسان، اچھا مسلمان اور اچھا مومن بنے، اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تابعداری کا جذبہ پیدا ہو جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اور صحبت اختیار کرو۔ اور پارہ نمبر 1 سورہ فاتحہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، اے الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سے لوگ ہیں جن پہ اللہ رب العالمین کا انعام ہوا ہے، جن پہ اللہ رب العالمین کا احسان اور فضل ہوا ہے، خواہ وہ ادنا سا انعام اور ادنا سا فضل بھی ہو۔ اس انعام اور فضل سے مراد دنیاوی انعام اور فضل اور احسان نہیں ہے، صرف اور صرف دنیا کی نعمتیں یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اخروی انعام
جو بندہ تقوی و طہارت کا اہتمام کرتا ہے، جو بندہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرنے والا ہے، اور ایسا بندہ جس کے دل میں حب مصطفیٰ اور حب خدا ہے، جس کے اپنے اخلاق اچھے ہیں، جو لوگوں سے ملے سے محبت سے ملے، جو تمام تر حقوق العباد کی پاسداری کرنے والا ہو، جب ایسی چیزیں کسی شخص میں آپ کو ملیں تو یوں سمجھے اس بندے پہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ اچھی صحبت ملے، اچھی سنگت ملے تو اچھی صحبت اور سنگت کے اختیار کر لینے کے بعد ساتھ ساتھ بری صحبت نہ اختیار کی جائے، کیونکہ اگر بری صحبت اور سنگت اختیار کریں گے تو جو نیکیاں ایک طرف سے آئیں گی اچھی صحبت کی اختیار کرنے سے، دوسری طرف بری صحبت کے اختیار کرنے سے وہ نیکیاں ساری کی ساری ضائع ہوتی چلی جائیں گی۔ ایسی صحبت اختیار کی جائے، ایسی سنگت اختیار کی جائے کہ یہ سنگت اور صحبت کی اختیار کرنے میں آپ کو اللہ جل جلالہ کا قرب ملے، اللہ جل جلالہ کے احکام کی تابعداری ملے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت ملے، اللہ رب العالمین کی محبت ملے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ سے بڑی ایک ایمان افروز حدیث پاک ہے، بخاری مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث پاک، اور امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ المعروف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو ترمذی میں نقل کر کے فرمایا ھذا حدیث صحیح، اور دیگر کئی کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی